مقصد بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم 11ویں شریف مناتے کیوں ہیں، 11ویں شریف مناتے کیوں ہیں۔ ہر ایک آیا قصے کہانیاں باتیں سب چیز بیان کر دی، لیکن اصل مقصود کا پتہ نہیں ہے۔ اتنا لنگر پکایا، شامیانے لگائے، قالین بچھائے، سارا اہتمام کیا، دوستوں کو دعوت دی ہے، بلایا ہے اور اپنے ویڑے کو سجایا ہے۔ کیوں؟ حضور کرم فرماؤ کدی ساڈے ویڑے آؤ، حضور کرم فرمائے، ہم بھی آپ کے نام لیوا ہیں۔ ہاں جی سنیں، فرید فرید کے نعرے لگانے والوں سنو، قبلہ عالم کے دیوانوں سنو، بابا تاج الدین سرور چشتی کے دیوانوں سنو، اور معین الدین چشتی اجمیری اسی طرح آواز رہے تو اسی طرح معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں سنو کہ ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں، غوث اعظم کے نعرے کیوں لگاتے ہیں۔ یہی جواب آپ کو دینے لگا ہوں۔ پہلے اللہ کا قرآن سنیے، میرا رب فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ خطاب منافقین کو نہیں ہے، یہ خطاب کافروں کو نہیں ہے، یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، اور ایمان والے ہی 11ویں منائیں گے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ تھوڑی چپ تو قربان جب اونچی مانو سبحان اللہ کہہ چھٹو۔ آج یہ وعدت نہیں کر کے آئے کہ اسی سبحان اللہ نہیں کہنی، میری بھی عادت نہیں ہے بار بار کہلوان مندی، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا کہ غوث اعظم دے دیوانے بیٹھے جنہیں نعرے لاواں گے نا جی انہیں درجات بلند ہون گے، تے انہیں میرے غوث اعظم دے دربار دے اسی قریب ہوواں گے، تے میرے غوث ساڈے اوتے نظر کرم فرماون گے۔ اونچی مانا سبحان اللہ کہہ چھٹو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلا کام کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ پہلا کام یہ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ لو، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، سچوں کے پاس بیٹھنے والی عادت اپنا لو۔ اللہ نے یوں نہیں فرمایا کونوا الصادقین، تم سچے بن جاؤ۔ اگر کوئی جھوٹا ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ فوراً سچا بن جا، نہیں بن سکے گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، آپ کہتے ہیں فوراً نمازی بن جا، بڑی مشکل ہے۔ اب جو سچ بولتا ہی نہیں، اللہ نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ تو سچ بول، سچ بولنے کی عادت بنا، فرمایا نہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ جو صاحب مزار ہیں، قبلہ عالم ہو یا دیگر اولیاء ہو، مع الصادقین، ان سچوں کے ساتھ۔ اگر زندہ ہے تو جاؤ دیدار کر کے آؤ، اور اگر قبروں میں چلے گئے تو ان کی مزار پہ ہو کے آؤ۔ مع الصادقین، جب سچوں کے ساتھ لگ جاؤ گے اللہ تمہیں بھی سچا بنا دے گا، اللہ تمہیں بھی سچا بنا دے گا۔ کیا نہیں سنا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کتنی بڑی بات کر دی، یک زمانہ صحبت باولیاء، فرمایا ایک لمحہ، ایک گھڑی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال کی بیریا عبادت ایک طرف، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک گھڑی، ایک لمحہ بیٹھنا۔ یار عبادت نہیں کی ہے، سجدے نہیں کیے، کہا نہیں، صرف بیٹھ جانا، اور ادھر 100 سال کی عبادت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگان دین کہے گئے، کہا ادھر 100 سال کی عبادت ہے اور ادھر اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا۔ جو تیرے دل کی حالت ہوگی، جو تیرے اندر کی حالت ہوگی، تجھے مزہ آ جائے۔ لیکن مجھے بتائیے، جتنا ہم پیروں کے پاس سلوات رکھوانے کے لیے جاتے ہیں، جتنا تعویذ لکھوانے کے لیے جاتے ہیں، جتنا ہم اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی خاص طور پر اپنے مرشد کا صرف دیدار کرنے کے لیے بھی گئے؟ بھوکا تو سب نے رکھوانا،
پیر جی میری مجھ بیمار ہو گئی ہے مینو جی کوئی چیز پڑھ کے دو، مجھ دی فکر ہے تانوں تے اندر دی صفائی کیویں ہوئے گی؟ جدو پیر صاحب دے کول جا کے بیٹھو گے، دیدار کرو گے، تے پھر کہو گے حضور میں کچھ سلوات رکھوان واسطے تعویذ لین واسطے نہیں آیا، میں تے مرشد دی دیدار واسطے، مرشد دی زیارت واسطے آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوئے گا۔ ہم جاتے ہیں اپنے ذاتی اغراض کے لیے، جانا ہے اللہ کے ولی کے پاس، مرشد کے پاس جانا ہے، تو کس لیے جاؤ؟ اس لیے جاؤ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اس لیے جاؤ تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، جب سچوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے فرمایا تم بھی سچے بن جاؤ گے۔ اور میرے رب کا یہ اعلان بہت بڑا اعلان ہے، فرمایا من عادی لی ولیا، فرمایا جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی ہے، کہتے ہیں نا جی مزارات پہ نہ جاؤ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود بڑے محتاج ہیں، یہ اپنی مزارات کو نہیں بچا سکے۔ میں نے جب کہا نا کہ داتا صاحب کی مزار پہ جاؤ، جب میں نے کہا فرید کی مزار پہ جاؤ، جب میں نے کہا قبلہ عالم کی مزار پہ جاؤ، سخی سرور کی مزار پہ جاؤ، خواجہ غلام فرید کی مزار پہ جاؤ، اور حضور خواجہ عثمان مروندی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ جاؤ، تو لوگوں نے کہا یار ان کی مزارات پہ دھماکے ہوئے، اگر یہ کچھ کر سکتے تو یہ اپنے ماننے والوں کو دھماکوں سے بچاتے نا۔ میں نے کہا اچھا اگر یہی سوال تو کرتا ہے تو یہی سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، جب مسجدوں میں دھماکے ہوئے تو اللہ نے نمازیوں کو کیوں نہیں بچایا؟ نہیں سمجھے میری بات؟ مزارات پہ دھماکے ہوں تو اللہ کے ولیوں پہ اعتراض ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے تو پھر اپنے مریدین کو بچاتے، اپنے ماننے والوں کو بچاتے۔ میں نے کہا جب مسجدوں میں دھماکے ہوئے، جب وہاں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسجد گھر کس کا؟ بولے نا ذرا، گھر کس کا؟ اللہ کا۔ نمازی کس کے پاس آئے؟ اللہ کے پاس آئے۔ نماز کس کی؟ اللہ کی۔ قیام کس کا؟ اللہ کا۔ رکوع کس کا؟ اللہ کا۔ سجدہ کس کا؟ اللہ کا۔ التحیات کس کی؟ اللہ کی۔ اور نماز میں جھکنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یار میں جب تمہارے پاس آیا ہوں تو میں تمہارا مہمان ہوں، اور جو مسجد میں جائے وہ محمد کے رب کا مہمان ہے۔ یار جو داتا علی حجویری کی مزار پہ جائے وہ مہمان داتا ہے، اور جو معین الدین چشتی اجمیری کی مزار پہ جائے وہ معین الدین چشتی اجمیری کا مہمان ہے، اور جو قبلہ عالم کی مزار پہ جائے وہ قبلہ عالم کا مہمان ہے۔ مجھے بتاؤ جو مسجد میں آئے وہ محمد کے رب کا مہمان ہے۔ چلو داتا نہیں بچا سکے، فرید نہیں بچا سکے، سخی سرور نہیں بچا سکے، حضرت شہباز قلندر نہیں بچا سکے، لیکن یہ تو بتا وہ جو رب ہے، وہ جو عرش والا ہے، وہ جو فرش والا ہے، وہ جو مصطفیٰ کا رب ہے، جب اس کے پاس بندے آئے نماز میں دھماکے ہوئے، خون دیواروں سے لگ گیا، تو محمد کے رب نے کیوں نہیں بچایا؟ تو کیا کہے گا؟ اللہ بھی بے بس ہے۔ کہا نہیں نہیں، اللہ چاہتا تھا یہ جیسے آئے ہیں یوں ہی اٹھا لو تاکہ یہ میرے ساتھ راضی ہو جائے، میں ان کے ساتھ راضی۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے ولی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے ولی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بیدار بیٹھے تو اچھی بات سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب سنیے گا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کے اندر ایک ابدال تھے۔ ابدال بہت بڑا روحانیت کا ایک درجہ ہے، مقام ہے، اس کے اوپر وہ مقام ان سے اللہ نے لے لیا، جیسے کوئی ڈی پی او ہو، ڈی ایس پی ہو، اور پھر اسے معزول کر دیا جائے، اس سے یہ عہدہ لے لیا جائے۔ جب اس ابدال سے وہ عہدہ لیا گیا تو اب اس نے کیا کیا؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی چوکھٹ پہ آ گیا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دہلیز پہ آ گیا، اور آ کر اس نے جبین کو غوث اعظم کے مدرسہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا یا اللہ نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس چوکھٹ والے کا صدقہ مجھے میرا مقام واپس نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا لتخت جبہتا کا
اے ابدال، تو نے میرے عبد القادر کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی رکھی ہے، تو پھر سن، عفوت عن خطیتی کا، میں نے تیری ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ تو میرے عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ آ گیا ہے، عفوت عن خطیتی کا، میں نے تیری غلطی معاف کر دی ہے، اور اعطیتک مقاما اعلی من مقام السابق الی خدمتہ، جو مقام پہلے تھا اب اس سے بھی بڑا مقام میں تجھے عطا کرتا ہوں، کیونکہ تو عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ آ گیا۔ اگر اللہ کے ولیوں کو مقام مل سکتا ہے تو پھر ہم دیوانوں کو بھی لنگر غوث الورا سے مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ غوث اعظم کے دروازے پہ آئے۔ اور پھر غوث اعظم جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں، فرما انا نجیب الطرفین، انا نجیب الطرفین، فرمایا میں نجیب الطرفین اس شخص کو کہتے ہیں، فرمایا جو حسنی بھی ہو جو حسینی بھی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجیب الطرفین۔ فرمایا میں حسنی بھی ہوں میں حسینی بھی ہوں۔ میرے والد جو ہیں وہ بھی خاندان مطہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میری اماں جو ہے وہ بھی سید زادو کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا میرا خاندان حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ اور آپ کی لخت جگر حضور ابو الحسن شتنوتی شافعی فرماتے ہیں سرکار غوث العالمین نے ضمانت اٹھائی، فرمایا دامن الشیخ عبد القادر لمریدی الی یوم القیامت۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میرا مرید بن گیا، جو سلسلہ قادریہ کے اندر جو غوث اعظم کے بیٹوں کی لڑیاں چل رہی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اولاد کی لڑیاں چل رہی ہیں، فرمایا سلسلہ قادریہ، فرمایا جو اس سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہو گیا، فرمایا غوث اعظم نے ضمانت اٹھائی ہے، فرمایا جو میرا مرید بن گیا، اللہ یموت احد منہم الا علی توبۃ، اگر وہ گنہگار ہے، اگر وہ بد کردار ہے، اگر وہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن مرید غوث اعظم کا ہے۔ مرید کس کا ہے؟ غوث اعظم کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ مبالغہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی غوث اعظم بخشوا لیں گے۔ میں نے کہا اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہے، اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے میں ضمانت اٹھاتا ہوں، شرط ایک ہے میرے مرید بن جاؤ۔ شرط کیا ہے؟ میرے مرید بن جاؤ۔ حضور پھر انعام کیا ملے گا؟ ہر پیر اپنے مرید کو انعام دیتا ہے، تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اب سنیے گا اور جھومیے گا، مزہ آ جائے، لطف آ جائے۔ غوث اعظم فرماتے اللہ یموت احد منہم الا علی توبۃ، فرمایا اگر گنہگار بھی ہے لیکن ہے تو میرا مرید، چاہے سیاہ کار ہے لیکن ہے تو میرا مرید، بد کردار ہے لیکن ہے تو میرا مرید۔ حضور انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ یموت احد منہم، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ محمد کا رب توبہ کی توفیق نہیں عطا کرے۔ اتنی مٹھی سبحان اللہ، تھوڑی چپ تو قربان جاواں، پتہ نہیں اس علاقے دا رواج ہے یہ تسی آج سبحان اللہ نہیں کہنی، اچھی والا سبحان اللہ کہہ چھکو۔ اللہ یموت احدم، یہ بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ مر گئے توبہ نصیب نہیں ہوئی، کتنے لوگ مر گئے کفر پہ مرے تھے مسلمان، کتنے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہوئے مر گئے، کتنے لوگ ہیں جو زنا کرتے ہوئے مر گئے، کتنے لوگ تھے جو حرام کھاتے ہوئے توبہ کی توفیق نہیں ملی مر گئے۔ فرمایا سنو، اگر میری 11ویں منا رہے ہو، لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہو، تمہیں اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن میری 11ویں یاد رہی ہے تو ہم نے بھی تمہیں بھلایا نہیں۔ تم ہمیں یاد کرتے ہو، ہم تمہیں یاد کرتے ہیں، تم ہمارا ذکر کرتے ہو، ہم تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ سنو ذرا، کمال ہو گیا۔ حضور غریب نواز حضور شیخ عبد القادر الجیلانی فرماتے ہیں، فرمایا شرط ایک ہے مرید میرا بن جانا، سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہو جانا۔ اللہ یموت احد منہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ برائیاں کرنا، میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کام کرنا، لیکن اللہ یموت احد منہم الا علی توبۃ، اگر گناہ
گناہ کیے بھی ہیں، لیکن میرے ہاتھ میں ہاتھ جو دیا ہے، میرے بیٹوں کے ہاتھ میں ہاتھ جو دیا ہے، اس وقت تک موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے، اس وقت تک موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا۔ کب تک؟ فرمایا الا علی توبۃ، جب تک توبہ نہیں کرو گے، کیونکہ توبہ کے بغیر گئے تو چھتر، توبہ کے بغیر گئے تو چھتر، توبہ کے بغیر گئے تو جہنم کی آگ، توبہ کے بغیر گئے تو پھر جھلسا دینے والی آگ، اللہ کی ناراضگی، فرشتوں کے گرز ہیں۔ لیکن اگر توبہ کر کے گئے تو قبر بھی کہے گی مرحبا مرحبا، فرشتے بھی کہیں گے مرحبا مرحبا۔ اور فرمایا میں اس وقت تک ضمانت اٹھاتا ہوں۔ پتہ یہ لگا کہ موت کی طاقت بھی غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے، حیات زندگی کی طاقت بھی غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کی۔ اور یہ بھی سنیں آپ، اگر غوث اعظم کی 11ویں میں آئے ہیں تو یہ ہمارا ان پہ احسان نہیں، یہ ان کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے قبول کیا ہے ہمیں۔ اب جو میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو اسی وقت سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کو لطف آ جائے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے لَوِن كُشِفَتْ عورت لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ خود بے بس ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہے، میرا مرید مشرق میں ہے، مشرق سے مراد سورج کے طلوع ہونے والا مقام وہ حصہ، اور وانا بالمغرب، اور میں ہوں مغرب میں۔ فرمایا اس دوران، فرمایا اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے، سطر نہیں سمجھتے، یہ سلوار ہے نا جی، سلوار تے یہ چادر پاتی ہوئی ہے تے اچانک ہوا آ گئی تے لوگ کافی بیٹھے نے تے اچانک ہی بندے نو پتہ نہیں لگیا تے شلوار دا ازار بند کھل گیا، یا ازار بند کھل گیا، یا شلوار کھل گئی، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوئے گی، لوگ ہسن گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں لَوِن كُشِفَتْ عَوْرَةٌ لِمُرِيدِي، اگر میرے مرید کا وہ ہو مشرق میں اور میں ہوں مغرب میں، اگر سطر کھل جائے تو فرمایا لَسَتَرْتُهَا، فرمایا میں اس کا سطر چھپاتا ہوں۔ اور فرمایا اگر میرا مرید ہے جو مجھے ماننے والا ہے اور اس کا عیب لوگوں پر ظاہر ہونے والا ہے تو فرمایا میں اسے ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں اسے رسوا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ وہ میرا مرید ہے، میں اسے ذلت سے بھی بچاؤں گا، رسوائی سے بھی بچاؤں گا۔ غوث اعظم کے زمانے کے اندر ایک بندہ قبر کے اندر اسے دفن کیا گیا۔ اب روزانہ وہ اٹھتا ہے قبر کے اندر ہی اور وہ چیخیں مارتا ہے۔ اب قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز نکل کر بغداد کے قبرستان کے ارد گرد جو بستیاں تھیں، ان بستیوں کے اندر جو گھر تھے ان تک اس قبر والے کی چیخوں کی آواز جاتی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر کی آواز آ جائے تو انسان کے حواس کہاں کام کرتے ہیں، انسان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور قبرستان کہاں ہے، وہاں سے اگر یہاں تک آواز آ جائے ہمارے تو ہوش کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ غوث اعظم کے زمانے کے اندر ایک شخص قبر کے اندر چیخیں مارتا ہے، آواز بغداد کے ساتھ والے قبرستان کے قریب بستیوں کے اندر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو کر مسجد میں نہیں گئے، لوگ اکٹھے ہو کر نوافل نہیں پڑھے، انہوں نے کیا کیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے۔ کہاں آئے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں، اور آ کر کہنے لگے حضور کرم نوازی کیجیے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم مشکل میں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ حضور وہ قبرستان ہے نا، اس میں قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آتی ہے، ہمارے بچے رات کو سو نہیں سکتے، مہربانی کیجیے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا لا بد ان اللہ، اس نے ایک دفعہ مجھے دیکھا تھا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اس نے ایک دفعہ میرا دیدار کیا تھا، اللہ کرم فرمائے گا۔ جو ایک دفعہ دیکھ لے، اور آپ فرماتے جو میرے مدرسے کی گلی سے گزر جائے، میرے دروازے سے گزر جائے، فرمایا قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں۔
قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور سنو، صرف ہم غوث اعظم کے دروازے پہ نہیں ہیں، بلکہ حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ان معین الحق والدین طلب العراق من الغوث الاعظم۔ سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مہربانی کیجئے مجھے عراق کی حکومت عطا فرما دے۔ جیسے ہماری حکومتیں بنتی ہیں نا، 5 سال کے لیے ووٹ کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں 5 سال چلیں، ہو سکتا ہے کہ اسمبلیاں پہلے ٹوٹ جائیں۔ یہ ہوتا ہے نا پاکستان کے نظام کے اندر، یہ طریقہ کار ہے، اسمبلیاں پہلے بھی ٹوٹ سکتی ہے، حکومت کو پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آج حکومت میں ہے کل اپوزیشن کے اندر ہو، جو آج وزیر ہے کل ان کے پاس وزارت نہ ہو۔ یہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں، صدر بنے ہیں، مشیر بنے ہیں، لیکن ان کی حکومت عارضی ہے۔ لیکن جو غوث اعظم کا دیوانہ بن جاتا ہے، فرما غوث اعظم جسے حکومت عطا کر دے وہ 5 سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے۔ تو معین الدین چشتی اجمیری غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور طلب العراق، مجھے عراق دے دیں، عراق کی حکومت دے دیں۔ آگے سے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعطیت العراق شہاب الدین عمر السہروردی، میں نے عراق زکریا ملتانی کے مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا۔ عراق میں نے کس کو دے دیا؟ میں نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا۔ حضور عراق تو میں نے مانگا ہے تو مجھے دیں۔ فرمایا نہیں، تجھے عراق نہیں دیتے۔ حضور پھر کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وَأُعْطِيتُكَ الْهِنْدَ، تجھے ہند دیتے ہیں۔ تجھے کیا دیتے ہیں؟ ہند دیتے ہیں، جہاں پرتھوی راج رہتا تھا، ہندو تھے۔ اور سلطان الہند جب آئے نا تو داتا علی حجویری کی مزار پہ چلے میں بیٹھے، اور جب بیٹھے تو پھر کہتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا سنو، خزانے بخشنے والے داتا علی حجویری ہے، فیض عالم مظہر نور خدا، عالم کا فیض جو بٹ رہا ہے وہ داتا علی حجویری کے در پہ بٹ رہا ہے۔ ناکسارا پیر، داتا علی حجویری ناقصوں کے بھی پیر ہیں، کاملارا رہنما، اور کاملوں کو بھی کامل کرنے والے ہیں۔ اور پھر سلطان الہند ہندوستان میں گئے، اجمیر کے مقام پر گئے جہاں پرتھوی راج اور بڑے بڑے ظالم ہندو رہتے تھے۔ یہ ایک فقیر گیا اور جا کر وہاں ڈیرا لگایا، اور ڈیرا لگا کر وہاں اس وقت کے جو راجا تھا اس کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اور جب آئے نا اونٹوں کے نوکر، انہوں نے کہا اٹھ جا فقیر، یہ تو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا فقیر جہاں بیٹھ جائے بس وہ بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ غوث اعظم نے ہندوستان دے دیا، پھر 90 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھا، 90 لاکھ ہندو نے کلمہ پڑھا، کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا اعطیتک الہند، ہم نے تجھے ہندوستان کا حاکم بنا دیا۔ صدیاں بیت گئی، آج بھی ہندو بھی، کافر بھی، یہود عیسائی بھی، جس کو دیکھو وہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ جا رہا ہے، جس کو دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اور آپ کے بیٹے سرکار غوث العالمین کے بیٹے، آپ ایک دن حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کے عرض کرنے لگے حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ غوث اعظم کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سوال ہے تو کرو۔ عرض کی حضور امام الانبیاء ہمارے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ جب آپ قضائے حاجت فرماتے تو زمین اس قضائے حاجت کو، آپ کی بول و براز کو نگل لیتی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں نگل لیتی۔ پھر عرض کی حضور سرکار کے پسینے سے عطر کی خوشبو آیا کرتی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں یہ بات بھی سچ ہے۔ پھر عرض کی حضور یہ بتائیں سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، آپ کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی؟
یہ مکھیاں ہیں نا جی، آپ تو بعد میں آئے، ہم پہلے آئے، مکھیوں نے ہمارا استقبال کیا. یہ تنقید والی بات نہیں کر رہا، مکھیاں بڑی تھی، بنا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور بندہ اتنا عاجز ہے اس مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن جو غوث اعظم کا مرید بن جاتا ہے وہ کہتا ہے سنو میرا پیر وہ ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر وہ ہے جس کے بدن پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی. یہاں مکھی بیٹھ رہی ہے، آپ ہٹا کے دکھائیں، ایک دفعہ ہٹائیں گے یہ پھر آئے گی، پھر ہٹائیں گے یہ پھر آئے گی. یہ کیوں بار بار آتی ہے؟ یہ بتانا چاہتی ہے تو جنہ بھی بڑا بڑھ جائے نا جی کوئی معنی نہیں رکھتا، تیری طاقت نہیں، میں چھوٹی گئی ہو کہ تینوں میں بے بس کر سکتی ہوں. فرمایا سنو ذرا. غوث اعظم کے بیٹے کہنے لگے حضور نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی. حضور غوث اعظم نے فرمایا ہاں نہیں بیٹھتی تھی. بابا جان یہ ساری چیزیں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں. آپ جب قضائے حاجت کے لیے لیٹرین جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو وہاں قضائے حاجت کا معاملہ نہیں ہوتا. حضور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے اور آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے. غوث اعظم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. تو جب بیٹے نے یہ بات کی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا سن میں تجھے جواب دوں، میں تجھے جواب دوں. حضور جواب دیں. فرمایا ان عبد القادر باقیا وفانیا فی ذات جدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا عبد القادر نے اپنے وجود کو اپنے نانا مصطفیٰ کے وجود میں فنا کر دیا. فرمایا سنو ان عبد القادر باقیا وفانیا فی ذات جد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا عبد القادر کا یہ وجود نہیں ہے، یہ کس کا وجود ہے؟ فرمایا ھذا وجود جدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر. فرمایا یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ مصطفیٰ کا وجود ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ کیا بات؟ میں کہہ سکتا ہوں یہ میرا وجود نہیں میرے پیر کا ہے، نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا وجود نہیں، یہ میری آنکھیں نہیں، یہ حاجی صاحب کی آنکھیں ہیں. کوئی کہہ سکتا یہ میرے کان نہیں، یہ پیر صاحب کے کان ہیں، نہیں کہہ سکتے. لیکن عبد القادر الجیلانی سالوں تک عراق کے جنگلوں میں محنت کی ہے، سالوں تک عراق کے کانٹوں پہ چلتے رہے. فرماتے کئی دن تک کھانا نہیں کھاتا تھا اور پھر سالوں تک اللہ کی حمد و ثنا کی. سردی آتی لیکن مجھے نہ لگتی، گرمی آتی مجھے نہ لگتی. میں اللہ کو ڈھونڈتا رہا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، راستوں میں، تنہائیوں میں، خلوت میں، کہاں اس کو ڈھونڈا. ڈھونڈتے کبھی بھوک کے اندر ڈھونڈا، کبھی مشکل میں ڈھونڈا، کبھی کانٹوں پہ چل کے ڈھونڈا، کبھی رات کے سناٹے میں ڈھونڈا. ڈھونڈتے سالوں کے سال لگ گئے اور جب میرا نفس مر گیا اور پھر میرے دل کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ جواب آیا اللہ. ہم کہتے کھائیں بھی صحیح، پیٹ بھی ادھر ہو، اللہ بھی مل جائے، 10 قسم کے کھانے بھی ہوں، محمد کا رب بھی مل جائے، نماز بھی نہ پڑھے اللہ مل جائے، 11ویں شریف منا کر علیحدہ ہو جائے اللہ مل جائے، 12ویں والے دن ربیع الاول کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اللہ مل جائے. غوث اعظم کو اللہ ایسے نہیں ملا. حسنی بھی تھے، حسینی بھی تھے، حسنی بھی تھے، حسینی بھی تھے. فرمایا میں نے اللہ کو ڈھونڈا. اقبال کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. اے اللہ کرم فرما، مجھے اپنا جمال نصیب فرما. غوث اعظم فرماتے میں کانٹوں پہ چلا، میں ایک کپڑا پہن کر میں نے سردیوں کو گزارا، گرمیوں کو گزارا، سالوں تک میں نے محنت کی اور پھر محنت کے بعد اللہ نے میرے اندر کی دھند ختم فرما دی اور فرمایا میرا دل آئینہ بن گیا. اب سنو نظرت الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرمایا سنو تم اگر بیٹھے ہو تو دیوار کے پیچھے کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، اس مکان کے پیچھے کیا ہے تم نہیں دیکھ سکتے،
سکتے، لیکن سنو، جن کی 11ویں کا لنگر کھانے کے لیے آئے ہو، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، آپ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ، میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے کوئی بندہ اپنے ہاتھ پہ رئی کا دانہ رکھ دے، جیسے وہ رئی کے دانے کو دیکھتا ہے، غوث اعظم عبد القادر الجیلانی ساری کائنات کو دیکھتا ہے، یوں ساری